آپ انشاءاللہ یہ دیکھیے گا یہ چوروں کی نانی اور اس کے بعد یہ علی بابا اور ضرب. اب یہ موقع آ گیا کہ عمران خان صاحب کو جیل بھرو تحریک کا فوری طور پر اعلان کرنا چاہیے. گورنمنٹ ہے فارم 47 کی جو جعلی گورنمنٹ ہے جو صرف 17 سیٹ کے اوپر اس وقت حکومت کر رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے پہلے کون سے ایسے کارنامے ہیں اور یہ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کے تمام جتنے جی بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں اب حسین نواز کو 100% ہونا چاہیے, ملک ریاض کو اس میں نامزد ہونا چاہیے, کیوں نہیں, لیکن جن کے پیسے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے وہ جن کے پیسے تھے ملک ریاض اس لیے نہیں, ان کا ایک ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں چینل وائس آف پاکستانی. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر. جیسا کہ کل عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ جسے کہا جا رہا ہے, حالانکہ القادر یونیورسٹی کیس ہے یہ, اس کو القادر یونیورسٹی کیوں نہیں کہا جا رہا یہ بھی ہم پوچھیں گے. اور 190 ملین میں جو سزا ہوئی ہے پہلے عمران خان صاحب کو, اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کل کا جو فاضل عدلیہ اور کل کا جو فاضل جائی صاحب نے القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس کا فیصلہ کیا ہے, یہ تو یقیناً جو ہے وہ انصاف کا قتل عام کیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ واحد موقع ہے کہ یہاں پر انصاف کا قتل عام کیا گیا ہے, بلکہ آپ دیکھ لیں کہ جب سے عمران خان صاحب کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں, اب سے پچھلے جتنے مقدمات میں ان کو بری کیا گیا ہے, ان کو بے گناہ کیا گیا ہے. اور ہٹ درمی کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مقتدر حلقے طاقتور طبقہ جو ہے ابھی تک ان کو جیل میں ناحق قید ان کو کیا رکھا ہے. تو لہٰذا وہ جو ماضی میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں جو جوڈیشری نے کیے ہیں اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور یہ جو کل کا اسپیشلی فیصلہ ہے یہ تو سیدھا سیدھا سا جو ہے یہ تو انصاف کا قتل عام. اور کل کا دن جو ہے یہ تو پھر بلیک ڈے جو ہے پاکستان میں ایک سیاہ دن کے نام سے جو ہے یہ جانا اور پہچانا جائے گا. جی خان صاحب نے جیسے 8 فروری کو بلیک ڈے کہا ہے, تو خان صاحب کے کارکنان کل کے دن کو بلیک ڈے کہہ رہے ہیں. جی کل کے دن کو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں پاکستان میں جو یہاں پر رول آف لا ہے, یہاں پر جو انصاف ہے وہ تو اس ملک میں ہے کوئی نہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو ہر دن جو ہے یہ بلیک ڈے ہے, کیونکہ یہاں پر جہاں پہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے, سابق وزیر اعظم اس وقت عرصہ 1.5 سال سے زائد جیل میں ناجائز قید ہے, اس کو انصاف نہیں مل رہا. تو یہاں پر جو عام سٹیزن آف پاکستان ہے, یہاں پر جو عام شہری ہیں, ان کے ساتھ یہاں پر پاکستان میں کیا حال ہوتا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف جتنی اس وقت جو بھی کارروائی ہو رہی ہیں یہ سیاسی انتقام کی بنا پر کی جا رہی ہیں. اچھا, کل جو ممکنہ احتجاج کے پیش نظر جگہ جگہ پر پریزن وینز کھڑی تھیں, پی ٹی آئی کو احتجاج کرتے ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھا, مگر ہم نے کچھ نون لیگ کے کارکنان کو جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کل جو لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, آپ اگر ان کی فوٹیج آپ کے پاس ہو تو آپ دیکھیے گا, وہ تو یہ جو فیبرری 2024 کو جو عام انتخابات ہوئے ہیں ان میں جو ہارے ہوئے جو امیدواران تھے جن کو فارم 47 میں جتا دیا گیا, کل تو وہ چور جو ہے نا وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جن کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے. مطلب جن کو عوام نے عام انتخابات میں بری طرح سے مسترد کر دیا, رد کر دیا, اور ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں. تو کل کا دن تو آپ دیکھیں کہ وہ عمران خان صاحب کو سزا ہونے کے اوپر وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور وہ بڑی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ الحق ہے. اور یہ مٹھائیاں اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کے جو بیٹے ہیں حسین نواز, اصل میں تو یہ سزا ملنی چاہیے تھی حسین نواز کو, کہ جو اس کا اصل جو بینیفیشری ہے اس کیس کا, جس کو براہ راست فائدہ پہنچایا گیا ہے, لیکن وہ تو جو ہے وہ تو اس وقت ملک سے باہر ہے, وہ تو فرار ہے. اور نہ صرف وہ فرار ہے بلکہ ان کے پاپا جی بھی جو ہیں وہ بھی ملک سے فرار ہیں, وہ بھی ملک سے باہر ہیں. اور جتنا میاں نواز شریف کے اوپر اس پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ان کو ڈکلیئر کیا
کہ وہ صادق الامین نہیں ہے، وہ چور ہیں. انہوں نے پاکستان کی جو پاکستان کا جو پیسہ ہے اس کے اوپر کرپشن کی ہے. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کی عدلیہ نے نواز شریف کے اوپر اتنے زیادہ کیسز، تو اس کو پاکستان سے، وہ جب یو کے سے پاکستان آیا تو اس کو پروٹوکول دیا گیا ہے، اس کے بعد وہ پھر یہاں پر ہوا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ باہر چلا گیا. تو اسی طریقے سے اس کیس سے جو متعلقہ ہیں، یہ مٹھائی اس لیے بانٹ رہے تھے کہ کل انہوں نے شکر کیا ہے کہ اس مقدمے میں حسین نواز کو سزا نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ الحق ہے. مطلب کہ حسین نواز نامزد ہونا چاہیے تھا اس مقدمے جی میں، اور بالکل ہونا ملک چاہیے. ریاض بھی. جی بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں اب حسین نواز کو 100% ہونا چاہیے، ملک ریاض کو اس میں نامزد ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ لیکن جن کے پیسے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جن کے پیسے تھے، ملک ریاض اس لیے نہیں. ان کا ایک ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے یہ جو کافی سارے ان سے سوالات، انہوں نے کہا کہ میں نا پہیے لگا دیتا ہوں، کام میرا جلد ہو جاتا ہے. یہ ان کا آن دا ریکارڈ جو ہے ان کا یہ بیان ہے ملک ریاض صاحب کا. میڈیا کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں اس قسم کی جو مطلب بذات خود کسی چیز کو اکنالج کر لیا جائے اور اس پرسن کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے، یہی تو عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان میں جو طاقتور طبقہ ہے اس کو قانون کی گرفت میں لے کے آنا ہے. اچھا، میں عوام کے لیے، میں تو سمجھ چکا ہوں کہ کیا ہے، عوام کے لیے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کا تھا، جیسے ملک ریاض کا اور حسین نواز کا معاملہ تھا، وہ لندن میں تھے، لندن سے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے اکاؤنٹ میں آ گئے 190 کے 190، اس کے اوپر کوئی وہ سود ملا کے اضافہ بھی ہو گیا. تو اس میں کرپشن کس جگہ پر ہے؟ عمران خان کو کیا فائدہ ہوا ہے اس چیز کا؟ کیا اس کو کس بیس کے اوپر سزا دی گئی؟ دیکھیں، عمران خان کو تو سزا دینی چاہیے. جب عمران خان نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل غریب عوام کے لیے بنایا، عمران خان کو تو اس وقت سزا ملنی چاہیے تھی جب انہوں نے نیمل یونیورسٹی بنائی ان طلباء کے لیے کہ جو طلباء جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اب ماضی میں جو منصوبہ جات عمران خان نے یہاں پر بنائے براہ راست پاکستان کی غریب عوام کے لیے، تو بیسیکلی تو ان کو ان کیسز میں سزا دینی چاہیے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا ہے غریب عوام کے لیے. آپ جا کے شوکت خانم دیکھ لیں. آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان کو سزا اس لیے دی گئی ہے کہ عمران خان غریب لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہا ہے. جی اعلیٰ تعلیم دے رہا ہے، اور غریب لوگوں کو مفت کینسر جیسا جو مرض ہے جس کا پوری دنیا میں جو ہے نا اس کا علاج بہت ایکسپینسو، اس کا علاج ہے، بہت مہنگا علاج ہے، اور وہ غریب غربا کے لیے جو کینسر پیشنٹ ہے ان کو فری علاج دے رہے ہیں یہاں پر شوکت خانم میں، نہ صرف لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، ابھی کراچی کا بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو ٹرسٹ انہوں نے یہ بنایا ہے، اس کی یہ کیا سزا دی جا رہی ہے؟ یہاں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے. اس چیز کی جو سزا وہ اب عمران خان کو دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں انشاءاللہ. اچھا، اور اللہ الحق کے، اللہ سچے ہیں انشاءاللہ. حکومت سے اپنی یونیورسٹیز تو چلائی نہیں جا رہی، تو یہ بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی ہے، تو کیا یہ اس یونیورسٹی کو وہ اسی لیول پہ چلا سکیں گے جس لیول پر عمران خان یا اس کی پوری جو ٹرسٹیز ہیں وہ چلا رہے تھے؟ سر دیکھیں، آج تک یہ جو پی ڈی ایم والی گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی جو جعلی گورنمنٹ ہے، جو صرف 17 سیٹ کے اوپر اس وقت حکومت کر رہی ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے پہلے کون سے ایسے کارنامے ہیں، اور یہ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ان کے تمام جتنے ان کے پروجیکٹس ہیں وہ تو کرپشن کے اوپر مبنی ہیں، اور ان کے جو منشی ہیں آج دیکھ لیں وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے ہیں. آج ان کی ایک فیکٹری سے آج کتنی فیکٹری، یہ انہوں نے تو ہمیشہ کاروبار کو ترجیح دی ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کا بھی یہ بیڑا غرق کر دیں گے، اور اس میں بھی ماس و کرپشن کے سوا، اگر وہ کرپشن تو پہلے حسین نواز کر چکا ہے، اب پھر چوروں کے حوالے یہ القادر ٹرسٹ کو کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جس دن آپ دیکھیں گے کہ یہی فیصلہ جو ہے یہ آنریبل ہائی کورٹ سے جا کے سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، آپ کی کوئی قانون دانوں سے بات ہوئی ہے اس میں کہ کتنی دیر میں یہ خان صاحب کی سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ تو سزا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کل کا انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھ لیں، پاکستان لوکل میڈیا کو چھوڑ دیں آپ،
جی جی آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں کہ کل کتنے ممالک نے اس ڈیسیژن کے اوپر، اس عدالتی فیصلے کے اوپر جو ہے انہوں نے کتنی ڈسکشن کی ہے. بالکل. اور وہ جتنے تقریباً 60 سے زائد ممالک ہیں جو ابھی تک جو میں نے جو یہاں پہ جو دیکھا ہے اس میں سوشل میڈیا پہ، تو ان تمام ممالک میں جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے پاکستانی جوڈیشری کو، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو یہ سزا ہی نہیں بنتی. پاکستانی جوڈیشری کا مجھے یاد آیا کہ پاکستانی جوڈیشری جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت شروع ہونے سے پہلے 131ویں نمبر پر تھی، اور اس وقت وہ 135ویں نمبر پر آ گئی ہے ٹوٹل 136 ممالک میں سے. سر میں سمجھتا ہوں یہ 136 ممالک ہیں تو 136 ممالک پہ یہ چلی جائے گی. ہم اتنا برا حال ہو گیا. یس، ہم پابند سلاسل جیل میں جو قید عمران خان ہے، کس لیے وہ جیل کاٹ رہے ہیں؟ کیا ان کو آرام آسائش اچھا نہیں لگتا؟ اللہ پاک عمران خان سب کو لمبی زندگی تندرستی دے، جو ہمارے بچوں کے لیے، جو اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں. تو اگر 136 ممالک ہیں جس میں جوڈیشری جو ہے، اگر ہماری 130 32 34 35 یہ آپ دیکھیے گا 136ویں نمبر پہ جائے گی. کیوں جائے گی؟ ہمارے ملک میں قانون ہے ہی کوئی نہیں. یہاں پر جو طاقتور طبقہ ہے اسی کے لیے قانون ہے. کل آپ کے لیڈر ہے حامد خان صاحب، جو وکلا کے بھی لیڈر ہیں، انہوں نے تحریک کا آغاز کیا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم جو ہے وہ ان وکلا کے ساتھ مل کر اس تحریک میں شامل ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، بالکل ہوگی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب حامد خان صاحب کو، جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اور اس کے علاوہ ہماری یہاں سے جو لیگل جو ہمارے جمیل اصغر بھٹی صاحب، پاکستان سابق ممبر پاکستان بار کونسل، جناب ضمیر جھیٹو صاحب، سابق ممبر پنجاب بار کونسل جناب سردار عظیم اللہ خان صاحب، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب. ان کے بعد افضال عظیم پاہڑ صاحب جو یہاں سے ہمارے این اے کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. ان کے علاوہ ایک بہت بڑی وکلا کی جو تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے گھر بار کو تباہ کر دیا گیا ہے، متعدد بار ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں، ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا ہے، پولیس اسٹیشن لاک اپ میں بند رکھا گیا ہے. لیکن انہوں نے جو انصاف کا علم اور جو خودداری کا علم عمران خان صاحب کی قیادت میں پکڑا ہوا ہے، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے، اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے وکلا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا، نہ صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس وقت تمام محب وطن، تمام وہ پاکستانی وکلا عمران خان کا ساتھ دیں گے جن کو اپنے وطن پاکستان سے پیار ہے، جو اپنے پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، جو اپنے پاکستان میں آئین کی بہتری، آئین کے اوپر عمل درآمد چاہتے ہیں. اور اگلی بات میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ اب نہ صرف یہ کہ حامد خان صاحب وکلا کی قیادت کریں گے، یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی قیادت کریں گے. یہاں پر انشاءاللہ بریکنگ نیوز انشاءاللہ اعتزاز احسن صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ لطیف خان کھوسا صاحب، خرم لطیف کھوسا صاحب، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے یہ وکلا تحریک جو ہے، جو عمران خان صاحب کی جیل سے رہائی اور ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے یہ لیڈ کریں گے وکلا کو. اور پھر یہاں سے ایک میں اگلی بات یہ کروں کہ نہ صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان، بلکہ اب یہ تمام جو پاکستانی عوام ہے، اب یہ اس کی جنگ ہے، پاکستانی عوام، یہ پاکستانی عوام کی جنگ ہے جو اس وقت اکیلا عمران خان لڑ رہا ہے. آج اگر عمران خان جیل میں ہے تو ہمیں بھی جیلوں میں، اور میں اس موقع پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اب یہ موقع آ گیا کہ عمران خان صاحب کو جیل بھرو تحریک کا فوری طور پر اعلان کرنا چاہیے. اگر عمران خان ناجائز جیل میں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے جیل میں ناجائز قید ہیں، ہمیں بھی اپنی گرفتاریاں پیش کرنا ہوں گی. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف اس وقت پاکستان تحریک انصاف، بلکہ آپ دیکھیے گا پورے ملک میں نوجوان، بوڑھے، خواتین، بچے کس طریقے سے عمران خان کی کال کے اوپر اپنی گرفتاریاں جو ہے وہ پیش کریں گے. یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، جیلیں کم پڑ جائیں گی،
पुलिस स्टेशन की हवालात कम पड़ जाएंगी अगर मेरा कायद इमरान खान ये कॉल देता है। तो ये मुल्क ऐसे चलेगा? ये मुल्क चोरों, ठगों, डाकुओं, फॉर्म 47 की जाली गवर्नमेंट, 17 सीटें वाले जो हैं ये मुल्क चलाएंगे? ये मुल्क का निजाम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क का निजाम वही चला सकता है जिसको जमहूर, जिसको अवाम ये हक दे। और अवाम किसको हक दे रही है? अवाम तो आम ज़िमनी इंतखाबात में, अवाम तो आम जो पाकिस्तान में मुनक़िदा आम इंतखाबात में, उसमें वो तो मुंतखब जनाब इमरान खान और उसके हमायत याफ्ता कैंडिडेट को कर रही हैं। लेकिन अलमिया यहां पे क्या है? 1-1 लाख वोट की बर्तरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवारों ने जो हासिल की, उनको तो अगली रात ही वो फॉर्म 47 में उनको हरा दिया गया और इन चोरों को, इन ठगबाजों को ले आए हैं। और जब से ये आए हैं, रिजीम चेंज आया पाकिस्तान में, इमरान खान की चलती चलाई जमहूरी गवर्नमेंट को खत्म किया गया। उसके बाद आप देखें, जब से ये ठगबाज आए हैं, आप इंशाल्लाह ये देखिएगा, ये चोरों की नानी और उसके बाद ये अली बाबा और जर बाबा, इंशाल्लाह बहुत जल्द जब इमरान खान की गवर्नमेंट होगी, इमरान खान दूसरी मर्तबा मुल्क के वजीर आजम होंगे, तो आप ये देखिएगा, ना सिर्फ ये बल्कि तमाम वो करप्ट नासिर जो हैं वो भी इनके साथ जेलों में कैद होंगे। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल कि जैसे मरियम नवाज साहिबा फरमाती थी कि जनाब मैं कौम की बेटी हूँ, मुझे क्यों इस तरह से सजाएं दी जा रही हैं, तो क्या बुशरा बीबी कौम की बेटी नहीं? देखें, यही तो अलमिया है ना कि उनकी अपनी बेटियां और जो बाकी जो कौम की बेटियां वो उनकी बेटियां नहीं हैं। कल भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से जो है वो गिरफ्तारी दी। पहले भी हमने देखा कि वो अपना सामान उठाकर लेकर गई, कल भी वो अपना सामान उठाकर साथ लाई हुई थी। देखें, उनको ये ना सिर्फ बुशरा बीबी को पता है, ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, ये तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुरान के साथ किस तरह ये जो फस्तायत ढाई जा रही है, जो जुल्म ढाया जा रहा है। तो बुशरा बीबी को मैं सलूट पेश करता हूँ खत, और हमेशा उन्होंने जो है वो बड़ी जुर्रत और बड़ी बहादुरी के साथ जो है ना वो इमरान खान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ वो डट के खड़ी हैं। और कल वो जो अपना सामान साथ लेके गई हैं ऑनरेबल कोर्ट में, कल जिसका फैसला हुआ है, उनको यकीनन पता था कि ये इंतकामी कार्रवाई होगी और ये फैसला जो जज साहब देने वाले हैं वो उनको पता था यही फैसला आना है। वो तो हुकूमती मिनिस्टर जो है वो 2-3-4 दिन पहले से एक फैसला सुना चुके हुए थे। सर, वो 2-3 दिन पहले फैसला बिल्कुल सुना चुके थे। आप देख लें, मीडिया में भी वो था, आ गया हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उनकी। अब ये देख लें, पहले ये भी था, उसके बाद क्या है, अब ये जजेस हजरात ये जो गैर कानूनी फैसले देते हैं, देखें जब तक ये सीटों पे होते हैं इनको प्रमोशंस मिल जाती हैं, इनको तरक्कियां मिल जाती हैं, और जब ये रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद फिर ये वही उन्हीं हुकूमत के ये होते हैं नजर में, तो बाद में भी इनको रिटायरमेंट के बाद किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाता है, किसी को मुल्क का सदर लगा दिया जाता है, किसी को गवर्नर, मुख्तलिफ सूबों में गवर्नर लगा दिया जाता है। तो इनकी ये जो मराहत है इन जजेस की, बजाय ये कि उनको कानून के कटहरे में आना चाहिए। और फिर आज हो क्या रहा है पाकिस्तान में, जो झूठे फैसले, सपोज इस जज ने ये जो फैसला दिया है, हाई कोर्ट इसको इंशाल्लाह इसको करेगा सेट असाइड, इंशाल्लाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को सेट असाइड करेगा। ये इलीगल फैसला है, लेकिन क्या इस जज के लिए कोई सजा है इस मुल्क में? इसकी कोई पूछ प्रतीत करने वाला नहीं है। और अगर ये इनकॉम्पिटेंट है तो इसको क्यों जज लगाया गया है? बहुत अहम सवाल है जनाब सदर नश्तर टाउन आसिफ जट साहब का, कि क्या कोई इंसाफ का रखवाला, इंसाफ देने वाला अगर गलत फैसला करता है और गलत पे गलत फैसला करता है, क्या उनके लिए सजा या जजा का कोई मैकेनिज्म बना हुआ है? क्या उनको कोई सजा दे सकता है? ये सवाल पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं छोड़े जा रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।